بچیاں بیٹھی ہوئی تھیں تو اس سے میرے ذہن میں یہ بات آئی، ہمارے ہاں بچیوں کی تعلیم یا بچیوں کی جو آپ یہ کہیں کہ ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، ایک تو بچیوں کے پردے کے مسائل ہیں، وہ ایک چیپٹر ہے، لیکن بچیوں کے پردے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ بچیوں کو بالکل جاہل رکھیں، بچیوں کو تعلیم نہ دلوائیں، یہ ہرگز مطلب نہیں ہے اسلام کا۔ ہمارے ہاں اس بات کی بہت ضرورت ہے کہ ہماری بچیاں تعلیم بھی حاصل کریں پردے کے اندر رہتے ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی مہارات سیکھیں، کچھ ایسی اسکلز سیکھیں جو آگے کی زندگی میں ان کے کام آئیں۔ آج دنیا کے اندر ای کامرس کا دور ہے، ای بزنس کا دور ہے، عورتوں کو کچھ ایسی مہارات، کچھ ایسی اسکلز سکھانی چاہیے کہ اگر کل ان پہ کوئی مشکل حال آتا ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو وہ کچھ نہ کچھ اپنے لیے فائنانشلی اپنے آپ کو تو سپورٹ کر سکیں کم از کم۔ وہ گھر میں بیٹھے بیٹھے کمپیوٹر سے اتنا کام کر سکتی ہیں آج کی خواتین، آج کی لڑکیاں، کہ وہ گھر میں بیٹھے بیٹھے اپنے لیے، خدا نخواستہ شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، شوہر مر گیا، خدا نخواستہ طلاق ہو گئی، 100 مسائل ہو سکتے ہیں، تو بچی اتنا تو کسی کے آسرے پہ نہ بیٹھے کہ یار اب میں کیا کروں گی۔ تو بچیوں کو اتنا بالکل سائیڈ لائن نہ کریں کہ بس گھر کے اندر ہے تو گھر کے اندر ہی رہے وہ۔ ہمارے پاس جو دین پہنچا ہے اس میں بہت بڑا کردار صحابیات کا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اکیلے 2210 حدیثیں روایت کی ہیں۔ کتنی؟ مجھے بتائیں۔ 2210 حدیثیں۔ حضرت ابو ہریرہ کے بعد سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والی شخصیت وہ حضرت عائشہ کی ہے۔ تو حضرت عائشہ تو عورت ہیں، تو خاتون ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کو جب کسی دین کے معاملے میں مشکل پیش آتی تھی، ہم حضرت عائشہ کے پاس جاتے تھے اور وہاں سے ہمارا مسئلہ حل ہو جاتا تھا۔ 216 ایسی صحابیات ہیں جنہوں نے مختلف حدیثیں روایت کر کے اس امت تک پہنچائی ہیں۔ تو اس امت کو، اس قوم کو ضرورت ہے ایسی ٹیلنٹڈ خواتین کی، ایسی ٹیلنٹڈ بچیوں کی، جن کو گھرداری کے معاملات بھی آتے ہوں، جن کو شوہر کے حقوق کا بھی پتہ ہو، جن کو گھر چلانا بھی آتا ہو۔ اور ابھی مجھے ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ الحمدللہ یہاں پر اس کا بھی کورس شروع کیا جا رہا ہے بچیوں کے لیے، کہ بچیوں کو مہندی سکھائی جائے، کڑھائی سکھائی جائے، آٹا گوندنا سکھایا جائے، خاوند کے حقوق سکھائے جائیں، گھرداری کے معاملات سکھائے جائیں، کھانا پکانا سکھایا جائے۔ یہ چیز یہاں شروع کر رہے ہیں اگلے سال سے۔ تو بچیوں کو ایجوکیٹ کریں، بچیوں کو مہارات سکھائیں، ان کو سکل سکھائیں، شریعت کے کسی حکم کے خلاف نہ جائیں، پردے کے کسی معاملے میں کمپرومائز نہ کریں، لیکن جو شریعت کا حقیقی مزاج ہے اس کو سامنے رکھیں، جو شریعت کا حقیقی مزاج ہے اس کو سامنے رکھیں کہ پردہ بھی ہو، ساتھ ساتھ بچی پڑھے بھی۔ آج اگر ہمارے ہاں جو مسائل ہیں ایجوکیشن کی، جو میں بات کر رہا ہوں، اس کا ایک بہت بڑا سیکٹر خواتین کا سیکٹر ہے۔ ہمیں ایسی خواتین کی ضرورت ہے جو خواتین میں درس قرآن دے، ایسی معلمات ہمیں چاہیے جو خواتین میں سالانہ ماہانہ بیان کرے، 15 دن بعد خواتین کو جمع کر کے ان کو نماز کے مسائل سکھائے، پاکی ناپاکی کے مسائل سکھائے، روزے کے مسائل سکھائے۔ خواتین مسجد تو آتی نہیں ہیں، مرد تو جمعے میں چلو کوئی نہ کوئی بات کان میں پڑ جاتی ہے، خواتین دین کے مسائل کس سے سیکھیں گی؟ ان کو اگر کوئی خاتون معلمہ مل جاتی، ہمارے ہاں تو مسئلہ یہ کسی لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے، اس کا کام ہوتا ہے برتن دھونا، کپڑے دھونا، آٹا گوندنا، روٹی پکانا، ساس سسر کی باتیں سننا، دیور کی باتیں سننا، یہ اس کی ساری زندگی ہے۔ چاہے وہ اس نے MBA کیا ہو، چاہے وہ عالمہ ہو، چاہے وہ مفتیہ ہو، کام اس نے یہی کرنا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر کوئی عالمہ مفتیہ ہے تو وہ روٹی نہ پکائے، وہ سالن نہ پکائے، لیکن آپ کیوں اس کو کیوں اتنی لمیٹیشن لگاتے ہیں کہ روٹی، آٹا، کھانا اور جناب اس کے علاوہ آپ کوئی کام نہیں کر سکتے؟ عورت ہے، اس کو اللہ نے صلاحیت دی ہے، وہ کھانا بھی پکا رہی ہے، روٹی بھی پکا رہی ہے، کپڑے بھی دھو رہی ہے، ساتھ وہ یہ سمجھتی ہے کہ میں محلے کی خواتین کو جمع کر کے ہفتے میں ایک دفعہ درس قرآن دے سکتی ہوں، یا ہفتے میں ایک دفعہ درس حدیث دے سکتی ہوں، یا پاکی ناپاکی کے مسائل ان کو سکھا سکتی ہوں۔ تو شوہر کو چاہیے، ساس کو چاہیے، سسر کو چاہیے کہ اپنی اس گھر کی خاتون کو سپورٹ کرے کہ بیٹا تم قوم کی خدمت کرو، تم درس قرآن دو، تم بچوں کو ایجوکیٹ کرو، تم قاعدہ پڑھاؤ، ہم تمہیں سپورٹ کریں گے۔